بات صرف اتنی ہے کہ آج ہمارے بچے جو انگلش میڈیم میں پڑھنے جاتے ہیں اور وہاں ہم بڑی فیس ادا کرتے ہیں، تو ہم بچوں کو پہنچانے کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں، ان کو تیار کرنے کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ یہاں بچہ آتا ہے اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے آتا ہے، یہاں بچہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنے کے لیے آتا ہے، اور پھر وہ اس بوسیدہ اور گندے حال میں آتا ہے۔ بچے کو نہلانے کی اور دھلانے کی اتنی بھی کوشش نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچے کو صاف ستھرا کر کے بھیج دیں۔ گاہے بگاہے اساتذہ سے آ کر ملنا چاہیے اور ان سے باتیں کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے کا تعلیمی نظام کیسا چلا ہے، ہمارے بچے کی حاضریاں کتنی ہیں، کیا ہمارا بچہ غیر حاضر تو نہیں ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں اگر ہماری گھر کی مستورات اور وہ مرد حضرات جو ان بچوں کے سرپرست ہیں اگر وہ اس طرف خیال کریں گے تو انشاءاللہ نفع زیادہ ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہ جو بچے قوم کے ہمارے پاس میں ہیں یہی سرمایہ ہے، اور اسی کو امانت کے ساتھ میں اساتذہ کو کڑی محنت اور کر کے اور ان کے اندر نکھار پیدا کرنا ہے، ان کو کل عالم کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے۔ اور یہی بچے ہیں، یہ دنیاوی تعلیم، عصری علوم اور دینی علوم سب سے آراستہ ہو کر یہ پورے جہان میں پھر کر اور دین کی پوری خدمت کو انجام دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہمارے پاس اللہ پاک نے اگر ہمیں صاحب اولاد بنایا ہے تو یہ اللہ کے کرم کی بات ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو باوجود چاہت کے اور ان کو اولاد میسر نہ ہو سکی، یہ اللہ کے خاص کرم کی بات ہے۔ بہت بڑا کردار ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں، اور وہی تیار کرتی ہیں کہ اپنے بچے کو ہم دینی علوم سکھائیں گے، ان کو حافظ قرآن بنائیں گے، ان کو عالم دین بنائیں گے، اور انہی کی کاوشیں اور انہی کی محنتیں اور ان کی تقوی اور طہارت والی زندگی کو دیکھ کر، کیونکہ ماں کی گود جو ہوتی ہے وہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، ماں کی گود جو ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی خانقاہ ہوتی ہے، وہیں سے بچہ تقوی سیکھتا ہے، وہیں سے علم سیکھتا ہے، وہیں سے ذکر اللہ سیکھتا ہے۔ اگر ہماری ماں بہنیں اس پر پابندی کے ساتھ ڈٹ جائیں اور پھر وہ یہ سوچ لیں کہ ہم اگر اپنے گھر کے اندر جھاڑو لگائیں گے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھاڑو لگائیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کے اس جھاڑو لگانے پر اللہ پاک ان کو خانے کعبے میں جھاڑو لگانے کے برابر اجر ثواب عطا کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم لوگ نہیں جانتے کہ ہر ایک کی، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اللہ پاک نے سب کی جنت کو کس کے قدموں میں رکھا؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے۔ اگر ہماری مائیں اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں، ہماری بہنیں اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ موقع دیا ہے، میں اپنے میکے کے گھر کو بھی سنواروں گی، میں سسرال جا کے اس کے بھی گھر کو سنواروں گی، تو انشاءاللہ نسلیں سنور جائیں گی۔ کہ ہم لوگوں نے قرآن کریم کی تعلیم کو، ذکر اللہ کو، سیرت رسول اللہ کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہم لوگوں کو سیریل دیکھنے میں، ہم لوگوں کو ڈرامہ دیکھنے میں، موبائل پر ریل دیکھنے میں مزہ آتا ہے، لیکن جہاں اللہ کے دین کی بات ہو تو اس میں مزہ نہیں آتا۔ پڑوس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کی خبر رکھتی ہیں، اس کے گھر میں کون سا سوٹ آیا ہے اس کی خبر رکھتی ہیں، اس شادی میں اس عورت نے کون سا سوٹ پہنا تھا، 6 مہینے بعد بھی ان کو یہ یاد رہتا ہے کہ یہ سوٹ تو میں نے پہن لیا، اب دوبارہ پہن کر جاؤں گی تو یہ میرے لیے بے عزتی کی بات ہوگی۔ کیا اس کو بھی سمجھا کہ جو غیبتیں ہم نے کی ہیں کیا وہ ہمارے کردار کو خراب نہیں کر رہی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو علم سے دور رکھا ہے، کیا اس سے ہمارا کردار خراب نہیں ہو رہا؟ اگر میری مائیں اور بہنیں جو کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں، اگر وہ طے کر لیں کہ ہم اس مکتب میں بھیج کر اپنے بچے کو دینی علوم سکھائیں گے، ان کو قرآن کریم پڑھائیں گے، بڑا افسوس ہوتا ہے جب پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہاری عمر کتنی ہے، اور وہ کہتا ہے سامنے والا کہ میری عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، اور جب ان کو کوئی قرآن کی آیت انہی کے مسائل میں بتائی جاتی ہے کہ تمہارے حالات اس سے سنور جائیں گے، قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، تو وہ معذرت کے ساتھ کہتا ہے بھائی ہم نے قرآن کریم نہیں پڑھا۔ میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں
خدا کی قسم دل میں دھکا لگتا ہے کہ اس نے اتنی عمر کہاں گزار دی کہ 60 سال اور 70 سال کی عمر ہو گئی، قرآن کریم کو نہیں پڑھا۔ مولانا داؤد صاحب مرکز نظام الدین میں ایک مرتبہ کارگزاری لے رہے تھے، حضرت نے پوچھا کہ تم امیر ہو، بتاؤ کہ تم نے کتنا قرآن اللہ کے راستے میں نکل کر پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ جی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت نے معلوم کیا، حضرت مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بتاؤ کہ تمہیں تبلیغ میں لگے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ 38 سال ہو گئے۔ کتنے سال؟ 38 سال ہو گئے اور قرآن کریم نہیں پڑھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تو تبلیغ میں نہیں لگا ہوا ہے، تو صرف پلاؤ کھاتا ہوا گھوم رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے نہیں ہے، ہمارے یہاں قریب سب، کوئی حافظ صاحب، کوئی ناظرہ والا، ہم اس سے بھی قاعدہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج اس عظیم الشان پروگرام کے موقع پر سب طے کریں، ہماری مائیں بہنیں بھی اور ہمارے بھائی اور بزرگ اور نوجوان نسل سب طے کریں کہ ہم انشاءاللہ قرآن سے رشتہ مضبوط کریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ ارے ڈر رہو کہیں قبول نہ ہو جائے، ایسے نہ ڈرو بھائی، ایسے نہ ڈرو۔ اللہ کے لیے یہ طے کر لو کہ ہم قرآن کریم پڑھیں گے، کوئی نہ ملے گا تو اپنی بیوی کو ہی اپنا استاذ بنائیں گے، انہی سے قرآن کریم پڑھیں گے۔ کوئی مشکل ہے کیا؟ ہر ایک کو سوچنا ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھیں گے۔ یہ ان نونہال بچوں کے طفیل میں یہ بات اللہ نے آپ سے کہلوائی ہے کہ ہمیں بھی قرآن کریم پڑھنے کی ضرورت ہے۔ عمر چاہے جو ہو گئی ہے اس کی پرواہ نہ کیجئے، حافظ صاحب مل جائیں ان سے پڑھیے، عالم صاحب مل جائیں ان سے پڑھیے، امام صاحب مل جائیں ان سے پڑھیے، قرآن کو ہرگز نہ چھوڑیے۔ قد افلح من تزکا، اللہ پاک قرآن کریم میں خود فرماتے ہیں کہ سنورا وہ جس نے سنورنا چاہا، اور ہم طے کر لیں کہ ہمیں تو سنورنا ہی نہیں ہے، تو پھر تو کتنا ہی بڑا مبلغ آ جائے اور کتنا ہی بڑا شیخ الحدیث آ جائے اور کتنا ہی بڑا شیخ طریقت آ جائے، ہمیں نہیں سنوار سکتا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بھی اور ہمارے بزرگوار بھی، ہماری نوجوان نسل بھی اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم سنوریں گے تو ہماری نسلیں، ہمارے نونہال بچے جو ہماری زندگی کو دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ ان کی زندگی تو ایسے ہی نورانی اور پاکیزہ ہمیں دیکھ دیکھ کر بن جائے گی۔ افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ آج ہم ہر ایک کو ٹوپی پہنانے میں بڑے مشہور ہو گئے ہیں کہ اسلام کا ماننے والا، اور یہ دیکھ کر کہ سامنے والا ہم پر کچھ اعتبار کرتا ہے، کچھ یقین کرتا ہے، اس سے کچھ رقم مانگ لی اور رقم مانگنے کے بعد سوچتے ہیں کہ یہ تو ہم نے کما لیا۔ اس سے اس کے بھی راستے بند ہو گئے کہ کوئی کسی کی مدد ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ادارہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، اس ادارے میں بھرپور تعاون، جیسے بار بار اپیل کری جا چکی، ہر ایک کو تعاون کرنا ہے۔